السلام علیکم۔ متحدہ قومی موومنٹ جو وفاقی حکومت کی ایک مضبوط اتحادی ہے، اس وقت دو تین خوف میں نظر آ رہی ہے اور کوئی بھی فیصلہ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کر سکتی ہے۔ کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دباؤ جو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ پر ہے، پچھلے 4 سال میں اس طرح کا دباؤ نہیں رہا، اور ایسے بیانات، ایسی گفتگو اور ایسی میٹنگز متحدہ قومی موومنٹ کے اہم رہنماؤں کے درمیان ہوئی ہیں جو اس دباؤ کا اظہار کر رہی ہیں۔ دباؤ نمبر 1 یہ ہے کہ کراچی میں جو 14 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے برتاؤ کیا ہوا ہے، گورننس مینجمنٹ کے حوالے سے، نوکریوں کے حوالے سے، بنیادی سہولیات کے حوالے سے، جو کراچی کی اداروں کے اختیارات چھیننے کے حوالے سے، اس کا مینڈیٹ ہمیشہ متحدہ قومی موومنٹ اپنے پاس رکھتی تھی اور احتجاج کرتی تھی، باقی جماعتیں پیچھے نظر آتی تھی۔ لیکن اس بار پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کئی دہائیوں کے بعد کہ جماعت اسلامی تمام ہی پارٹیوں کو انکلوڈنگ ایم کیو ایم کو پیچھے چھوڑ دی ہے۔ سندھ اسمبلی کے باہر سردی، بارش، سخت موسم کے باوجود جماعت اسلامی کے کارکن، بچے، خواتین، بزرگ سب بیٹھے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں، اور ایسی تقاریر آ رہی ہیں، ایسے مطالبات آ رہے ہیں، اور بہت ہی دانش مندی کے ساتھ جماعت اسلامی سارے احتجاج کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے اور بالکل کمپرومائزنگ نہیں ہے۔ تو وہ انہیں خطرہ ہے کہ بہت بڑی تعداد کے اندر کراچی کے لوگ جو متحدہ قومی موومنٹ کے ووٹر، ہمدرد رہے ہیں، وہ سوئچ کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کی طرف جس طرح وہ مقدمہ لڑ رہی۔ تو ایک دباؤ یہ ہے، اور ظاہر ہے دباؤ ہونا بھی چاہیے، ساری پارٹیوں کو ہونا چاہیے، پی ایس پی کو بھی ہونا چاہیے اور جماعتوں کو بھی ہونا چاہیے، مہاجر قومی موومنٹ کو بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ سب سے زیادہ بڑی پارٹی جو پارلیمنٹ کے اندر حکومت کے اتحادی ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پہ ہے۔ دوسرا بڑا دباؤ یہ ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے جو بھی وعدے، جو بھی فارمولا، جو بھی ڈاکومنٹ سائن ہوا، اس پر عمل درآمد کروانے میں ناکام رہی ہے۔ نہ اپنے دفاتر کھلوا سکے ہیں، نہ اپنی لیے کوئی اسپیس کریٹ کر سکے ہیں جمہوری پارٹی کے ہوتے ہوئے، نہ لوگوں کو موبلائز کرنے کے اندر اس طرح کا رول پلے کر سکے، نہ لوگوں کو سڑکوں میں لانے میں کامیاب ہوئے ہیں، حکومت میں رہتے ہوئے اپنے دفاتر نہیں کھلوا سکے ہیں اس طرح سے، بلکہ اس طرح کے الفاظ میٹنگز میں بھی استعمال ہوئے، اور خالد مقبول صدیقی صاحب نے تو میڈیا میں بھی یہ استعمال کیا ہے کہ ہمیں بینر لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ وفاقی وزیر رہے ہیں اسی حکومت میں، ابھی ہٹے، اور ہر چند دنوں کے بعد ان کی وزیر اعظم سے ملاقات رہتی ہے اور تمام اداروں سے ملاقات رہتی ہے۔ آج وہ اس دباؤ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بینر لگانے کی اجازت نہیں ہے، جھنڈا لگانے کی اجازت نہیں ہے، وال چاکنگ کی اجازت نہیں ہے، کوئی میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کی زبان بندی کی ہوئی ہے، اور یہاں تک انہوں نے فرما دیا ہے کہ اگر یہی تمام چیزیں ٹھیک ہیں اور یہ ہم پر پابندیاں ہیں تو ہمارے خلاف مقدمہ قائم کیے جائیں۔ ایم کیو ایم کی اوپر یہ دوسری جو خوف اور وہ ہے اس کا۔ تیسرا تجزیہ یہ ہے جو مجھے اسلام آباد سے آج ملا ہے، ایک پروگرام کے اندر اسلام آباد میں مجھے بولنے کا موقع ملا، اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ فیڈ بیک پہلے اور بعد میں کراچی کے حوالے سے، جو اسلام آباد میں لوگ بیٹھے ہیں جو بڑے اہم عہدوں کے اوپر ہیں، اہم اداروں کے اندر ہیں، وہ کراچی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایم کی جو موجودہ قیادت ہے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہی، اور جو ان کے گروہ ہیں 2 3 4 گروہ، وہ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں لیکن وہ ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ سالڈ قسم کا میسج نہیں جاتا۔ مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی ایم کیو میں ہونا چاہیے، آفاق احمد صاحب کو بھی ایم کیو میں ہونا چاہیے، اور فاروق ستار صاحب کو بھی ایم کیو میں ہونا چاہیے، اور خالد مقبول صدیقی صاحب کو، ان تینوں چاروں لوگوں کو ایک وہ عزت رسپیکٹ کے ساتھ ایک موقع فراہم کرنا چاہیے، پھر ہی آواز نکلے گی، اور پھر حیدر عباس رضوی صاحب کو بھی اجازت ہونی چاہیے بولنے کی، اور فیصل سبزواری صاحب بھی بولیں، اور خواجہ اظہار الحسن صاحب بھی بولیں، تو پھر جا کے یہ جان بنے گی۔ میں نے کہا اتفاق تو میں آپ سے کرتا ہوں، لیکن ہر جماعت کے لیڈران اب ظاہر ہے کہ وہ اپنی شناخت رکھتے ہیں، اپنی پارٹیوں کی شناخت رکھتے ہیں، اور وہ کئی دفعہ اس طرح کی ڈیبیٹ کے باوجود بھی ایک پلیٹ فارم پہ موجود نہیں ہو رہے، جمع نہیں ہو رہے، اور اپنی یہ ساری اسٹرگل الگ الگ چلا رہے ہیں۔ تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بندہ اہم پوسٹ کے اوپر، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ چاروں ایک پلیٹ فارم پر نہیں آئیں گے اور ایک ساتھ ایک بات نہیں کریں گے تو پیپلز پارٹی جس طرح بجا رہی ہے کراچی کے لوگوں کی، اور متحدہ قومی موومنٹ کی، اور جماعت اسلامی کی، اور پی ایس پی کی، اور پی ٹی آئی کی، اور آلموسٹ ساری جماعتوں کی، تو یہ تتر بتر والا فارمولا پیپلز پارٹی کو نہیں روک سکتا۔
یہ 3 خوف میں نے آپ کو گنوائے، فیڈ بیک بھی گنوائے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر ایم کیو ایم کے پاس آپشن کیا ہے جو انٹیریئر سندھ کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب قوم پرستوں کی نمبر پلیٹ اور ٹیگ لگائیں یا جو بھی کہیے، پولیس نے جو رول پلے کیا وہ سب کے سامنے آ چکا ہے، گورننس کس طرح کی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب اس کو دوسرا رخ دیا جا رہا ہے، دیا جائے گا، ظاہر ہے اس کا اسپیس اس طرح کا ہے، تو ایم کیو کے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہیں۔ جماعت اسلامی کا دھرنا، مطالبات، اسپیڈ، جو ڈائلاگ کا پروسیس ہے اس کے اندر سختی، پی ایس پی کا جماعت اسلامی کی حمایت کرنا، قربت کا اظہار کرنا، یہ سارا سینیریو جو کریٹ ہو رہا ہے، اس سارے سینیریو کے اندر ایم کیو ایم ذرا ڈسٹنس کے اوپر ہے، اور اب وہ پلان کر رہے ہیں، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑے پیمانے پر احتجاج، ایون یہ بھی کچھ ان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں کیوں ہیں، ہمیں کیا ملا، نہ اس معاہدے پر عمل درآمد ہوا، نہ ان وعدوں پہ عمل درآمد ہوا، نہ وزیر اعظم سے ملاقاتوں پہ عمل درآمد ہوا، اور کسی چیز پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، اور ہم حکومت میں رہتے ہوئے نہ نوکریاں لے سکے ہیں، نہ وفاقی اداروں میں، اور صوبے کے اندر تو ہم اپنی پاورز چھوڑتے رہے ہیں، تو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ سوال ایک بہت بڑا ہے، یہ کراچی کے لوگ بھی پوچھ سکتے ہیں، پوچھنا بھی چاہیے کہ ایم کیو ایم کو ان 4 سالوں میں حکومت کے ساتھ رہتے ہوئے حاصل کیا ہوا؟ میرے پاس کئی سارے جوابات ہیں سیاسی، ایم کیو ایم والوں کے پاس بھی ہوں گے، لیکن عام آدمی سوچنا سمجھنا چاہتا ہے کہ کراچی والوں کے لیے ایم کیو ایم نے کیا کیا ہے۔ اور اب جو 2-3 خوف یہ ملٹیپلائی کر کے آ گئے، جو اب آواز سنی جا رہی ہے اور میٹنگوں کے اندر بھی ہو رہے ہیں اور باہر بھی آ رہے ہیں، ایم کیو ایم کے پاس اب کیا راستہ ہے، اور سنجیدہ لوگ جو کہ ایم کیو ایم کے حامی بھی رہے ہیں، وہ اس کیمپین اور احتجاج کا انتظار کر رہے ہیں، جس طرح کی جماعت اسلامی احتجاج ایک منظم اور ایک مستحکم انداز کے اندر، ایک سالڈ انداز کے اندر کر رہی ہے۔ کیا ایم کیو ایم پی ایس پی کی طرف دروازہ کھٹکھٹائے گی، ہاتھ بڑھائے گی، اس کو دعوت دے گی؟ مصطفیٰ کمال صاحب کے اندر ایک بہت ہی بہتر انداز کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے ان کی گفتگو کے اندر۔ اکثر لوگ ان سے ناراض رہتے تھے کہ وہ سخت بات کرتے ہیں، کچھ ایسے الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں جو لوگوں کی دل آزاری کر سکتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑا سمجھدارانہ انداز کے اندر پچھلے 8-10 مہینے کے اندر اپنے اندر وہ تبدیلی، شاید ان کے قریبی دوستوں نے بتائی ہو، ان کے ورکرز نے بتائی ہو، ان کے رہنماؤں نے بتائی ہو، وہ تبدیلی پیدا کی ہے، اور وہ ایک بہت مضبوط انداز کے اندر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہر معاملے کے اندر کوئی ایسا لفظ ان کی زبان سے ایسا نہیں نکل رہا جو کسی کی دل آزاری کرے۔ ایون پاکستان پیپلز پارٹی کی گورننس، مینجمنٹ، کرپشن، اس سے متعلق بھی جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی بہت سنبھل کے اور بہت سالڈ ہو رہی ہے۔ تو جو شکوہ ہے ایم کیو والوں کو یا کسی کو بھی ادھر ادھر، وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کافی کور کر لیا، اور ان کی ان پچھلے 8-10 مہینوں کی ویڈیوز کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آ سکتی ہیں۔ آفاق احمد صاحب مسلسل جلسے کر رہے ہیں اور یہ ساری باتیں سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ حیدرآباد کے جلسے کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کی، کراچی میں جلسہ کیا، ہیوی جلسے کر رہے ہیں، ہیوی لوگ، زیادہ تعداد کے اندر لوگ بیٹھے، اور سب کی خواہش یہ ہے کہ اس طرح سے ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو لیڈنگ رول میں، ایم کیو ایم پاکستان لیڈنگ رول میں اس لیے کہ حکومت کے اندر ہے، وزراء ہیں ان کے، پارلیمنٹ میں بات کر رہی ہے، سینٹ میں بات کر رہی ہے، باقی اور پارٹیز کی پارلیمنٹ کے اندر کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہے، تو لیڈنگ رول ہے۔ تو اس لیڈنگ رول کے اندر وہ رول کس سائڈ پر لے کر جاتے ہیں، کیونکہ اب ایم کیو ایم بہت کھل کر بات کر رہی ہے، اپنے اندر بھی، باہر بھی، اور میڈیا پر بھی، اور جو گفتگو ابھی ہوئی ہے کہ ہمیں بالکل آکسیجن نہیں مل رہا ہے، بالکل آکسیجن نہیں مل رہا ہے، جمہوری آکسیجن نہیں مل رہا۔ اگر ہمیں جمہوری آکسیجن نہیں مل رہا ہے تو پھر ہم کیوں اس روٹ پر چلیں؟ بہت بڑا سوال ہے۔ میں نے چند روز پہلے ایک سوال کھڑا کیا تھا، جس طرح جماعت اسلامی کراچی کے معاملات کو اٹھا رہی ہے، آگے لے کر جا رہی ہے، کیا پی ایس پی بھی اس کو فالو کرے گی؟ کیا مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد صاحب بھی اس کو فالو کریں گے؟ پاکستان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بھی فالو کرے گی؟ ڈاکٹر فاروق ستار بھی فالو کریں گے؟ یہ سوالات اب بہت ساری جگہ کے اوپر اٹھ رہے ہیں۔ کراچی کے لیے معاملہ، آپ اختلاف رائے رکھیں سب، اور خوبصورتی کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے ہوئے اپنے اپنے نظریوں کے اوپر، اپنی اپنی پالیسیز کے اوپر اگر کوئی لیڈ لے رہا ہے تو کیا ساتھ کھڑا ہوا جا سکتا ہے، یا اس سے بڑا کوئی دھرنا پلان کرے گی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان؟ کیا ایسا کرنے جا رہی ہے؟ ایم کیو ایم کے اندر بہت بے چینی والی میٹنگز ہوئی ہیں، اور جس خوف کا میں نے آپ کو 3 خوف کا اظہار کیا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے خوف ہیں ایم کیو میں، جس کی وجہ سے وہ کھل کر باہر نہیں آتی، کھل کر بات نہیں کر پاتی۔ لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اب آنے والے وقت کے اندر جو میٹنگز ان کی ہوئی ہیں، جس طرح کے میسیجز یہ عمران خان کمپنی کو اور مقتدر حلقوں کو بھیج چکے ہیں، کوئی ایسا راستہ اپنانے کے لیے جا سکتے ہیں۔
جس میں بہت ساری چیزیں بہت کھل کر سامنے آئے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال این کیو میں ایک الگ ٹون کے اندر اب دکھائی دے رہی ہے. پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.